السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آج آپ سے بات ہوئی تھی صبح. ہوں. آپ کچھ بات کہی تھی کہ میاں میاں کا کوئی واقعہ بتانے والے. ہاں بالکل. جی تو سب سے پہلے اپنا دعویٰ کریں کہ اس واقعے کے حوالے سے آپ کا دعویٰ کیا ہے. کیا دعویٰ مطلب واقعہ سنانے کا بولا تھا نا آپ نے؟ یعنی ہاں اس واقعے کے حوالے سے آپ کا دعویٰ، آپ کا کلیم کیا ہے اس واقعے کے بارے میں. یعنی اس واقعے سے آپ کے نزدیک کیا ثابت ہوتا ہے. ہاں اس واقعے سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جو یہ واقعہ ہے اس طرح کا واقعہ ہے جو ہم بالکل بھی چار مجلس میں بیٹھ کر ہم نہیں کر سکتے، ہم بتا نہیں سکتے لوگوں کو. پرابلم یہ اچھا، ہے. مطلب کیوں ایسا ہے کہ بالکل نہیں بتا سکتے، کیا وجہ ہے اس کی. لکھا ہوا ہے اس طرح سے، اس میں سنا ہوا پڑھ کر بول رہے تھے. جی نہیں، واقعے کے بارے میں پہلے دعویٰ تو کرو، اس کے بعد سنانا، کیونکہ آپ دعویٰ کر دیں گے تو اس کو آپ ثابت کریں گے. تو وہی تو میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ سے. واقعی ہاں کو تو ہم پہلے سنا نہیں دعویٰ کیا ہے سکتے وہ نا. کیوں ایسا ہے. اس تو سے آپ نے کہا جو کہ سنا نہیں سکتے. قوم لوط والا جو عمل ہے اس طرف لے جانے والا واقعہ ہے نا. وہ واقعہ جی اس طرح سے قوم لوط والا عمل. ہاں اپنا دعویٰ یاد رکھیں، ہاں لواطت کا الزام آپ کے نے لگایا ہے ہاں کہ ہومو سیکسولیٹی کا الزام لگایا ہاں ہے نا، ہاں اس پر ہاں قائم ہے ہاں آپ. ہاں بالکل. ہاں. ٹھیک ہے نا، ہوں تو آپ اپنے دعوے پہ دلیل دیجیے، عبارت پڑھ کے سنائیے اور اس سے ہومو سیکسولیٹی ثابت کیجیے. ہوں ٹھیک ہے. ہاں تو یہ کتاب ہے تو جی کتاب کا نام. بالکل. کتاب کا نام ہے اربع ثلاثہ. جی بالکل یہ بالکل. لکھی ہوئی ہے مولانا اشرف علی تھانوی. ہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی یہ انہوں بات نے پڑھیں. لکھی ہوئی. ہاں اس کی جلد نمبر ہے. جلد نہیں ہے، صفحہ ہے، صفحہ 279. ہاں وہی 279 کا صفحہ نمبر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے پورا بہت پورا واقعہ ہے. میں آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں. خان صاحب جی نے میں فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خود مجھ فرمایا کہ میں کی خانقاہ میں آ کر مسلم وہ تو خانقاہ میں بول. ٹھیک ہے تو بھائی صاف پڑھو نا، صاف پڑھو نا، کہا دوں گے. آواز آپ کی کٹ رہی ہے، پھر سے پڑھیں گے کیا. گنگو کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگو اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف فرما تھے. حضرت گنگو نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں آ جاؤ. حضرت نانوتوی سرما سے گئے. اب آدمی کب سرماتا ہے آپ اندازہ لگا لیجیے. مگر حضرت نے پھر فرمایا. نہیں تشریح مت کرو، عبارت پڑھتے جاؤ، ہاں عبارت ہاں پڑھتے وہی جاؤ، پڑھ رہا تشریح بعد میں کرنا. ہوں. ہاں کچھ شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چتے لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ کو لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کہ عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا پھر فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا کہ کہنے دو جو بھی لوگ کہتے ہیں. جی یہ تھا واقعہ. جی آپ نے اس میں کہا کہ روایت اس سے ثابت ہوئی، اس واقعے سے، تو روایت کہاں ثابت ہوئی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ہاں کیا ثابت ہوئی. تو جب یہ کیا واقعہ لکھا ہوا ہے آپ دھیان دیجیے کہ انہوں نے لیٹایا ان کو کروٹ. میں ایک بار پڑھ کے سنا، میں ایک بار پھر آپ ہاں کو پڑھ کے میں بھی سنا دیتا ہاں ہوں، ابھی سنا ٹھیک ہے نا. دیجیے. ہے نا ہاں ابھی کتاب سنا. کے اندر واقعہ درج ہے کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا یہاں ذرا سا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شرما سے گئے مگر پھر حضرت نے فرمایا تو مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. مولانا کی طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے، کہنے دو. جی اب میں اب سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر لواطت ثابت کہاں سے ہو رہی ہے، ہومو سیکسولیٹی ثابت کہاں سے ہوتی چار پائی پہ بھائی کوئی شوہر ہے. جی اپنی بیوی کو لیٹاتا ہے اس طرح سے جی مرد حضرات دوسرے مرد کو لیٹاتا نہیں ہے چار پائی کے اوپر، اور ہاتھ سینے پہ رکھنے کو نہیں بولتا اور شرماتا نہیں ہے کوئی. یہ بات سے جی جی ہاں. جی دراصل مسئلہ کیسا ہوتا معلوم ہوں ہے کہ ایک تو بات سوچ گندی ہو جاتی ہے نا، تو سوچ وہ گندی ہر نہیں، چیز میں آپ نہیں بیان کر لیجیے یہ واقعہ کسی اور کے سامنے بھی آپ بیان کر دیجیے اور ان سے بھی آپ اپنی رائے لے لیجیے. اچھا ہاں ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں، ہاں ایک اور واقعہ سناتا ہوں ہاں میں ہاں اس کے بارے سنائیے. میں فرمائیے. ہاں کہ ایک حضرت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم لوگ جب پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون کون حضرات یہاں تک ہیں، یہاں تک کہ میرا نمبر بھی آ گیا. یہ روایت کرنے والا بتا رہا ہے کہ مطلب جو جس بندے نے نقل کیا واقعہ وہ بتا رہا ہے کہ ایک حضرت مجلس میں ہم لوگ پہنچے اور یہاں تک کہ میرا نمبر بھی آ گیا ان سے ملنے کا. تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں. انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور میرے اوپر کا دامن اٹھایا، پھر نیچے کا دامن اٹھایا. ہاں اوپر کا دامن اٹھایا اور نیچے کا دامن اٹھایا.
کے اپنا ہاتھ میرے دونوں چھاتی کے درمیان میں رکھا, کپڑا اٹھا کر ہاتھ دونوں چھاتی کے درمیان میں رکھ دیا, اور میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا, اللہ اکبر, کیا ہے نوجوان لڑکا تھا, اور کہا تم کو خوشی ہو تم اپنوں میں آ گئے. یہ واقعے کے بارے میں کیا بولیں گے؟ یہاں پہ تو کرتا بھی اٹھا کر سینے پہ ہاتھ رکھا گیا, اپنے سینے پہ آپ نے انگلی اٹھا دی تھی, یہاں پہ بچہ بھی نوجوان لڑکا ہے اور کرتا اٹھا کر سینے پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. نوجوان یعنی جو ابھی تک جوان نہیں ہوا اس کا ذکر ہاں ہے, یہ جو نمبر 2 ہاں کپڑا جی اٹھا کر صحیح سینے بات پہ رکھنے کا ذکر ہے. بالکل. ارواح ثلاثہ کے واقعے میں تو نوجوان کا ذکر بھی نہیں ہاں ہے. بالکل, یہ واقعہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے آپ جی مجھے بتا پہلے یہ دیجیے. بتائیے واقعے کے اوپر حکم نہیں وہ تو لگائیے, میں یہ پڑھوں واقعہ گا, جب کیسا ہے؟ بھائی میں جب واقعہ پڑھوں گا تب میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں نا, ایسے ہی تھوڑی نا. پہلے حکم میں لگاؤں, تمہارے پاس دلائل جب میں خود پہلے حکم میں لگاؤں دلائل دیتا ہوں. ایک طرف آپ نے اصول علماء آپ جو نے بھی کہا تعصب بدل دیے. جس واقعے کی ہم نے بات کی تھی وہ واقعہ میں نے آپ کو پیج نمبر صفحہ نمبر کے جی ساتھ آپ کو سنایا ہوا ہے, وہی واقعہ آپ نے بھی سنا ہے. وہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اس طرح سے جو جی جو جی جو حدیث ہے جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں اس کو میں جب دیکھوں گا پڑھوں گا اس کے بعد میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں نا, ایسے کیسے دے سکتا ہوں. نہیں, ابھی آپ نے کیا کہا, یہ پڑھنے کے بعد سے ظاہر سے آپ کو معلوم پڑ گیا کہ ہاں ہوموسیکسولیٹی ثابت ہو رہی ہاں ہے. تو بالکل. اس میں آپ کے سامنے کیا اور ثابت ہوا؟ آپ نے جو سنے اس سے کیا یہ واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, یہ واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ایک دوسری کتاب ہے تذکرۃ الرشید, اس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے, سناؤں میں آپ کو بھی. سناؤ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 ہے, اس کی صفحہ نمبر 362 ہے. جی رشید احمد گنگوئی دیوبندی نے خواب میں دیکھا مولوی قاسم نانوتوی دلہن کی صورت میں. تم عبارت نہیں پڑھو, تم عبارت نہیں پڑھو, تو کیا پڑھ رہا ہوں تم عبارت نہیں پڑھو, کیا پڑھ رہا ہوں تم کیونکہ اس عبارت میں اس طریقے کے الفاظ ہی نہیں. تو آپ پڑھ کے آپ دکھا دو جس نے عبارت. عبارت نہیں اس کے نقل کر رہے ہیں نا کہ رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے لکھا. ہاں ہاں یہ پھر یہ واقعہ کیا ہے؟ تو یہ دوسرا واقعہ ہے, وہی واقعہ یہ ہے, دوسرا واقعہ تو ہے. وہی دوسرا ہی واقعہ ہے نا, دوسری نہیں کتاب ہے, وہ والی کتاب نہیں ہے. ایک بات کرنا, پہلے ایک پہ بات کرو نا میرے بھائی. نہیں تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہی واقعہ ہے, پرسنالٹی بھی دو سیم ہے اس میں. تو پرسنالٹی دونوں سیم ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہاں سنو خواب ہے, خواب کیا رشید احمد, خواب ہے نا, ہاں بالکل. ایک ریئلٹی کا واقعہ ہے, خواب کا آپ اس کی واقعہ تعویل لکھی ہوئی ہے نیچے, اس کی تعویل لکھی ہوئی ہے نیچے, اور جی کی تعویل بھی ہے. بالکل لکھی ہوئی ہاں ہے. تو وہ بھی دیکھو خواب والے پہ جائیں گے تو الگ مسئلہ ہو جائے گا, اس پہ بات کرتے ہیں, فوراً کریں گے. پہلے میں نے جو آپ کو حدیث پیش کی ہے ہاں اس کے بارے میں بولو کہ علی تک سے ثابت ہو رہی ہے. کیا بھائی وہ میں واپس سے حدیث واپس آپ کو وہی حدیث کا آپ مجھے حدیث سے نمبر بتا دیجیے کون سی کتاب ہے, میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا نا. پڑھ کے بتائیں گے, میں ابھی بھیج رہا ہوں, ہاں ایک بھیجیے سیکنڈ اوپر بھیجیے, لگا ہاں رہا بالکل. ہوں میرے بھائی. جی بالکل, ایک سیکنڈ. مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا, یہی میں نے بولا کہ ذہن کی اپنی گندگی تو پھر سب کی بات بھی گندی لگتی ہے. ابھی حدیث میں نے پیش کی تو اس میں آپ بول رہے حوالہ دو, حالانکہ بالکل جیسا وہاں پہ بالکل ججمنٹ پیش کی حوالے کے بنا کیسے بات ہوگی نہیں, میرے بھائی. یہاں پہ بھی ججمنٹ پیش کرو نا اپنا, تو نہیں کریں گے نا, تو وہ تو پڑھے, ہر جگہ ہمت نہیں بنا کریں گے. پڑھے کیسے ہم ججمنٹ پیش کر سکتے ہیں. نہیں تو میں نے خالی آپ کو بولا ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں, اس کے بارے میں ججمنٹ دے دو اپنا. خیر آپ کو اوپر میں نے حوالہ لگا دیا ہاں ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, کتاب المناسک میں موجود ہے, حدیث نمبر 1097 ہے, 1097. حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, کتاب کون سی ہے, ہم سوری لوگ حضرت جابر رضی سوری اللہ سوری عنہ کی خدمت میں حاضر. ہاں, کتاب سنن ابی داؤد, ہوں. سنن ابی داؤد کتاب المناسک کے اندر حدیث میں موجود ہے. حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, ہم لوگ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے. لوگ جب پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون کون حضرات ہیں, یہاں تک کہ میرا نمبر بھی آ گیا. میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں, تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا, اور کون کر رہا ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں, اور میرا اوپر کا دامن اٹھایا, پھر نیچے کا دامن اٹھایا, اس کے اپنا ہاتھ میرے دونوں چھاتی کے درمیان میں رکھا, اور میں اس وقت نوجوان لڑکا تھا, اور کہا کہ تم کو خوشی ہو, تم اپنوں میں آ گئے. کون کر رہا ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ. لگاؤ تو لگاؤ الزام, ثابت کرو بات کرو نا بھائی. وہیں پہ اگر جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ وہی اصول تھا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ وہی اصول تھا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے لیے وہی اصول لگاؤ نا. کہہ دو نا کہ کپڑے کو اٹھا کر اور کرتے کے دامن کو اٹھا کر سینے پہ ڈائریکٹ ہاتھ رکھا, براہ راست ہاتھ رکھا. اب یہ تو کتنی گندی بات ہو گئی. اگر اس طریقے کی ذہنیت استعمال کریں گے تو یہ بات نکلے گی. جب بندے کے پاس دلائل نہیں ہو اور اس کے پاس تعصب آ جاتا ہے نا, تو ایسی چیزیں نکلتی ہے. Few minutes later. اچھا ٹھیک ہے, جب تک یہ بھائی خاموش ہے, باقی حضرات بھی دیکھ لیں, اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی ہے ان کے انجینئر محمد علی مرزا کی, کہ کس طریقے سے شیخ زبیر علی زئی کے ساتھ عاشق صادق کی طرح ان کے بدن سے لپٹ رہے ہیں اور لگ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور خوشی بھی حاصل کر رہے ہیں. اب اس طریقے سے ہم بھی الزامی جواب دے سکتے ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں ان کا کہ یہ حدیث کا جواب دیں. اعوذ باللہ استغفر. مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. نعوذ باللہ استغفر. بھائی تحقیق کرنے گئے, تحقیق کرنے گئے. 6.5 hours later. اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ البانی صاحب نے بھی حدیث کو صحیح کہا, تو اب یہ جائیں گے sunna.com پہ بھی, تو وہاں پہ بھی یہی ملیں گے. میں انتظار میں ہوں بھائی, جواب تو دو کچھ. انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1905 بن رہا ہے جس کا نمبر ابو داؤد کا, اور ہمارے نمبر کے حساب سے 1097 بن رہا ہے. تو اگر آپ کو جا کے گوگل پہ دیکھنا ہے تو کیا دیکھیں گے آپ, 1905. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر عمر صاحب جب تک بھائی آ رہے ہیں تحقیق کر کے تب تک آپ بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. دیکھو وعلیکم السلام میرے ورحمۃ کو آپ اللہ سے وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو حدیث کا حوالہ کیوں دیا. پہلے آپ کو اصول سیٹ کرنا تھا. آپ کو انہیں کہنا تھا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہی ہوموسیکشوالٹی ہے, کیونکہ جو ہے نا
अपनी बीवी को लिटाया जाता है किसी और गैर मर्द को तो नहीं लिटा सकते चारपाई पे और सीने पे हाथ नहीं रख सकते, तो इनसे उसूल सेट कर लेना था पहले कि यानी अगर सीने पे हाथ रख रहा है कोई मर्द दूसरे मर्द के तो वो होमोसेक्सुअलिटी मान, जब ये उसकी हामी भर देते कहते हाँ भाई ये उसूल है, तब इनको हदीस का हवाला देना था। अब खैर अब पता नहीं कमाएंगे वापस भाई, और इनके वो दूसरे नहीं, दोस्त ऑनलाइन है नजर आ नहीं रहे। दरअसल मसला ये था ना कि डायरेक्ट इनको इतना ज्यादा वो कर देते ना, मैं सामने वाला बंदा अगर रहे भी मजबूत तो मजा भी आया, तो उसको इस तरीके से पकड़े। इनकी हालत इनके सलाम में आ गई थी भाई, तो थोड़ा रहम खाकर ही बोले ठीक है। और तो मैं हदीस का हवाला भी नहीं दिया आज तक इनसे हुक्म लेने के पहले, लेकिन बोला चलो हवाला भी दे देता हूँ, तो इनकी खामोशी के लिए वो बात काफी हो गई। जहर का घूट पी लेंगे लेकिन इस पर बात नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वहां पर सीने पे हाथ रखने को ही वो करार दिया था होमोसेक्सुअलिटी की दलील, तो यहाँ पर कुर्ता उठाकर सीने पे हाथ रखे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब नऊज़ बिल्लाह क्या इल्जाम बनाएंगे, या फिर अपनी बात से रुजू करे बंदा, अगर पसंद करने वाला है तो इस पे बात पर रुजू करे, तो हम इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। या फिर ये कौन से पता नहीं किस शरीफों के खानदान से, जहाँ दोस्त में इस तरीके से मामला पेश नहीं आता, अभी लोग हाथ मिलाने कंधे पे हाथ रखने दोस्त के गले मिलने पर होमोसेक्सुअलिटी बना देंगे, तो फिर हदीस में और भी बहुत सी चीजें हैं सहाबा के हवाले से। ये भी स्पीकर पे आया तो और हदीस नकल करो, पहली निकल किया हूं जिनका ये हाल हो गया। 3 weeks later. हो गया इतना उस पे कि एक ही मैंने बोला था कि मेरे को बोलते और भी एतराज़ात है और भी बातें उस पे भी बात करेंगे, मैंने कहा था पहले एक पे कर लेना, पहले एक पे कर लेना, तो कहते भाग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक पर हो गई भाई, दूसरे पे भी जाना है, एक पर तो बात हो गई भाई। स्पीकर पे आप हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे, एक पर बात हो गई। अच्छा आप हाजिरीन के लिए एक और हदीस सुना देता हूँ कि जिससे ये भी समझ में आ जाए कि अगर आदमी अगर कुछ आज के ज़माने के हिसाब से गलत सोच रख रहा है अल्लाह वालों के वाक़ियात पर, तो ये उसके दिमाग की गंदगी है और हकीकतन गंदगी नहीं है। हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है कि हज़रत उसैद बिन हुदैर जो एक अंसारी सहाबी है, फरमाते हैं कि वो अपनी कौम से गुफ्तगू फरमा रहे थे, मजाक उनके दरमियान चल रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोख में लकड़ी लगा दी। उन्होंने कहा मुझे बदला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदला ले लो। उन्होंने कहा कि आपके जिस्म अतहर पर कमीज है, जबकि मेरे जिस्म पर कमीज न थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक उठा दी, तो वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और पहलू मुबारक को, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक को बोसा देने लगे और कहा कि मेरा यही मकसूद था, और कहा कि मेरा यही मकसूद था। अब नऊज़ बिल्लाह ये आदमी आए और बात करे ना, इस हदीस की बात करे, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी हदीस इतनी प्यारी बात, लेकिन ये लोग फिर अपनी जहन की गंदगी से इस पर भी क्या क्या इल्जाम लगा देंगे। बात करें। अच्छा ये दूसरी फिर ये कहने लगा था कि बंदा के हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तज़किरतुर रशीद का हवाला देकर एक बात कह रहा था कि एक और वाकया है कि ये भी इससे रिलेटेड है। फिर कहता है कि हज़रत गंगोही ने ख्वाब में देखा, तो ये तो दूसरा वाकया हो गया। खैर बात करता तो उस पर बात होती कि इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से एक हदीस मौजूद है मुस्तदरक अल सहीहैन में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स मरफूउल कलम है शरीयत के अंदर, यानी उन पर कलम उठा ली गई, यानी फरिश्ते भी उनके खिलाफ नहीं लिखते। उनमें से एक जो है सोता हुआ शख्स है जो जब तक उठ ना जाए। अब मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में जो कुछ भी देखा इससे उन पर क्या हुक्म बनता है, फिर उस पर हम ख्वाब की ताबीर पे भी बात करते, लेकिन ये भाई साहब स्पीकर आके बंद करके चले गए। खैर मैं इंशाल्लाह बंद कर देता हूँ इधर, क्योंकि फिर इसके बाद जो रिकॉर्डिंग रहेगी शॉर्ट रहेगी और इंशाल्लाह जो लोग सुनेंगे उन तक बात नतीजे तक भी पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।